السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین اکرام، آج کئی ایک خبریں ہیں جن پہ تبصرہ ضروری ہے تاکہ خبر کے باطن میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ پی ٹی آئی نے آج اسلام آباد میں احتجاج کا پروگرام اناؤنس کر رکھا تھا، لیکن آج وہ احتجاج مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ یہ پروگرام کینسل کیوں کیا گیا؟ یہ بڑا تمسخر انگیز واقعہ ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو ہم نے درخواست دی تھی کہ جناب ہمیں اسلام آباد میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ چونکہ ڈپٹی کمشنر نے ان بلیک اینڈ وائٹ یعنی تحریری اجازت نامہ جاری نہیں کیا، لہذا ہم نے اپنا یہ پروگرام کینسل کر دیا ہے، ختم کر دیا، اب کبھی بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے وکلاء پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے پر درخواست لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سنے، یعنی پی ٹی آئی کے وکلاء اور دوسری طرف ایڈوکیٹ جنرل وہ پیش ہوئے عدالت میں۔ عدالت نے سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ فیصلہ کیا آتا ہے، بتانا مقصود یہ ہے۔ اس خبر کو موضوع بحث بنانا اس لیے ضروری میں نے سمجھا ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو کون سمجھائے کہ احتجاج کرنے کے لیے اجازت نامے طلب نہیں کیے جاتے، احتجاج کیا جاتا ہے۔ یہ کیا پیغام دے رہے ہیں عوام کو، کیا تربیت کر رہے ہیں عوام کی کہ اگر کسی نے کسی ظلم کے خلاف، کسی زیادتی کے خلاف اپنا احتجاج نوٹ کروانا ہو تو وہ پہلے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے گا اور پھر دو چار جھنڈے لے کر یا جم غفیر لے کر سڑک پر نکلے گا، تاکہ احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ علم ہو سکے کہ کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے۔ اس کے لیے تو گریباں چاک سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے۔ ہم نے ساری زندگی احتجاج کی سیاست کی ہے، احتجاجی سیاست کی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس خاکسار کی احتجاجی واقعات سے۔ ہم نے تو کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی تھی۔ صدمہ ہوا ہے اور دکھ ہوا ہے، ایک شخص اس ملک اور اس قوم کی خاطر اس موسم میں جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے نام پر جن لوگوں نے الیکشن جیتے، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے 99% وہ لوگ ہیں کہ جو اگر اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن لڑتے تو 100 کو ان کے ووٹ نہیں چھو سکتے۔ 100 ووٹ تو بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی 20 25 30 ووٹوں کے مار تھے، وہ بھی اپنے گھر والوں کے۔ المیہ یہ ہے کہ انہیں آرام ان کی ہڈیوں میں شاید بس کیا ہے، وہ سحر انگیز ماحول، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور پھر لابیز، پھر وہ چہل پہل، تو یہ تو موجے کر رہے ہیں۔ اور وہ شخص ملک اور قوم کے لیے جس کی طفیل یہ سب ایوانوں تک پہنچے ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ احتجاج کرنے کی ہمت نہیں، اجازت نامے مانگتے پھرتے ہیں یہ۔ آئیے اب سن لیجئے، بھوک ہڑتالی کیمپ پی ٹی آئی اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے۔ اور بھوک ہڑتال کب کی جا رہی ہے؟ ظہرانے کے بعد، یعنی لنچ کے بعد۔ ناشتہ بھی کیا، لنچ بھی کیا، اور اس کے بعد 3 گھنٹے وہاں بیٹھے، اور پھر ڈنر سے پہلے گھر پہنچ گئے۔ یہ بھوک ہڑتال ہے، یہ تو علامتی بھوک ہڑتال نہیں، یہ تو ایک مذاق ہے۔ اگر مسلم لیگ والوں نے اس واقعے کا مذاق اڑایا ہے تو یہ جواز ہے ان کے پاس۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوک ہڑتال ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے سیاست میں۔ ہم نے بھوک ہڑتال کی ہے، یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے مارشل لا کورٹ کے رویے کے خلاف 23 دن تک بھوک ہڑتال کی۔ 23 دن تک منہ میں پائپ ڈالتے تھے، پائپ چبا دیا کرتا تھا میں اور میرے ساتھی بھی، پھر ہاتھ باندھ کر ناک کے ذریعے اندر کیا کرتے تھے پائپ، اور پھر پریشر کے ساتھ معدے کے اندر دودھ اور اس میں گلیکسوز
اور کچھ وٹامنس ڈال کے ہمارے میدوں میں اتارا کرتے تھے۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا وزن تو تھا ہی نہیں، بس ہڈیوں کا جتنا وزن ہوتا ہے اتنا رہ گیا تھا۔ 23 دن تک نہ کچھ کھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مر جائیں گے، 3 دن سر درد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک نیم غشی سی طاری رہتی ہے، آپ پڑے ہیں بس، کچھ بھی نہیں، جان جب نکلنی ہے تبھی نکلنی ہے۔ تو یہ بھوک ہڑتالی کیمپ وہ بھی آج ختم کر دیا۔ تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اس طرح مذاق بننے کی بجائے ہمت کیجئے، میدان میں نکلیے، جیلوں کا رخ کیجئے، اعلان کر دیں، جیل بھرو، تحریک چلا دو اور لوگ ملتے جائیں گے۔ آپ نکلے تو صحیح، عوام منتظر ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو باہر قیادت ہے اس کی طرف دیکھ رہے۔ ایک شخص تھا، میں کبھی ملا نہیں اس سے، لیکن اس کی فیوچر اور اس کے مقدر کے ساتھ کیسے کھیلا گیا اور کیوں کھیلا گیا اس کا مجھے مکمل احساس ہے، کیونکہ میرا دہائیوں پر مشتمل جماعتوں کے اندر کی غلیظ سیاست کے ساتھ واسطہ رہا ہے۔ شیر افضل مروت، اس میں ایک لیڈرانہ الیکٹریسٹی تھی، وہ کھڑا ہوتا تھا تو لوگ اس کی طرف دیکھتے تھے، باقی کسی کو دیکھتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اس سے تو جان چھڑاؤ، بھائی کان بھرنے شروع کر دیے عمران خان کے کہ یہ تو تمہارا متبادل بن رہا ہے، تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے، سب کچھ یہ لوٹ کر لے جائے گا۔ وہ بہادر ضرور ہے، مخلص ضرور ہے، لیکن بے ایمان نہیں، یہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ اسے اٹھا کر آپ نے پرے پھینک دیا۔ اگر اس کے ساتھ یہ کچھ نہ ہوا ہوتا تو میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کے اندر تحریک، احتجاجی تحریک کے خد و حال سب کو دکھائی دے رہے ہوتے۔ میں کوشش کروں گا عنقریب عمران خان سے ملنے کی۔ میرے ذاتی تعلقات کا بھی ایک سلسلہ ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور بتاؤں گا کہ باہر ہو کیا رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، باہر جو قیادت ہے وہ یہ کچھ کر رہی ہے۔ آج جیل کے اندر 190 ملین پاؤنڈ کا جو بوگس مقدمہ قائم کر رکھا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف، اس کی آج سماعت تھی۔ آج کیا ہوا ہے؟ وکلا گئے ہیں، وقت پر گئے ہیں، یہ میری اطلاع ہے، وقت سے پہلے گئے ہیں، انہیں تمام مراحل طے کروا کے جیل کا گیٹ کھول کے ڈیوٹی تک لے گئے ہیں۔ ڈیوٹی سے انہیں کہا گیا ہے جی آپ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں ذرا چلے، وہ بلا رہے ہیں آپ کو، اور وہاں بٹھائے رکھا ہے، اندر نہیں جانے دیا۔ عدالت آوازیں دیتی رہی ہے، تو سرکاری وکلا نے کہا کہ جناب ان کے وکیل جو ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں، 30 تاریخ سماعت کی دے دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے یہ کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی رذیل سے رذیل حربہ نہیں چھوڑیں گے یہ، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک وکیل کی حیثیت سے کہتا ہوں، قطعی طور پہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے، لیکن چلے قابل سماعت قرار دے دیا، سماعت، لیکن کیا اس میں کوئی شہادت اس کے خلاف قطعی طور پہ کوئی نہیں، لہٰذا تحریری حربے استعمال کریں گے۔ وکلا کو روکنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں ایک خبر میں درمیان میں آپ کو دے دوں، شنید ہے، خبر ہے کہ عمران خان کے بارے میں معاملہ ڈسکس ہوا ہے اعلیٰ سطحی فوجی بیٹھک کے اندر، عمران خان پر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کے بارے میں، جس سے اکثر نے اتفاق نہیں کیا۔ مجھے بھی خطرہ تھا، اور ابھی بھی کچھ تھوڑا سا ہے، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہمارے ان قابل احترام جنرلز کو جنہوں نے یہ پاکستان کے اندر یہ کھیل رچا رکھا ہے، ایک ڈبہ فلم ریلیز کر رکھی ہے، ایک پرلے درجے کا بیکار قسم کا ناٹک اور نوٹنکی دیکھنے پہ عوام کو مجبور کر رکھا ہے، دیکھنے اور سہنے اور برداشت کرنے کو۔ تو چلے یہ میرے لیے خوش آئند خبر ہے کہ فوجی جنرلز نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ہرگز ٹرائل نہ کریں۔ اگر ملٹری کورٹ میں ہرگز ٹرائل نہ کریں تو یہ کوئی اشارہ ہے، کچھ چیزیں، اللہ بھی تو اوپر ہے نا، ایک بھٹی سے گزارا ہے اسے، جو کسر باقی رہ گئی تھی عمران خان کے ایک لیڈر بننے میں، وہ فطرت نے اتنی تہتی ہوئی آگ میں اسے پھینکا، اور وہ
استقلال کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ کھڑا رہا۔ اشارے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں اور موجودہ یہ نظام اپنی آخری سانسوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں کل کے ولاگ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر سے پہلے انتخابات کا اعلان اور دسمبر سے پہلے انٹرم گورنمنٹ، کوئی ٹیکنو ویکنو کریٹ وریٹ نہیں آئے گا، وہ حکومت آئے گی۔ لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا اس ولاگ کو۔ کل بھی میں نے کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ دسمبر سے پہلے انٹرم گورنمنٹ تشکیل پا چکی ہوگی، اور انٹرم گورنمنٹ وہ ہوگی جسے تائید حاصل ہوگی پی ٹی آئی کی۔ ایک مذاق جو ہمیں روز سہنا پڑتا، برداشت کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، وہ شکر ہے کہ اپنے بلڈ پریشر پہ کنٹرول ہے، بلڈ پریشر اوپر نیچے نہیں جاتا، کیونکہ اس قسم کے اتنے غلیظ منظر میں دیکھ چکا ہوں پوری زندگی میں، سیاسی منظر، کہ اب ان مناظر سے تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں ہنسی آتی ہے کبھی، اور کبھی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے دیکھ کر، اللہ قیامت کی نشانی ہے جب شان تیری، کیا پدی کا شوربہ، ذات دی کوڑ کتنی تے چھتیرن، جو پھر بس اس قسم کی جو ہے وہ اندر سے کچھ چلتا رہتا ہے مونولاگ۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا ایک خواب تھا سیف سٹی، اور سیف سٹی پہ آ کر سرخی پاؤڈر لگا کے بڑی آنکھوں کی ادائیں مستانی سی کر کے ادھر ادھر نشیلی نظروں سے دیکھ کر وہ ایک متاثر ہے، وہ یہ انڈین ہیرون سے نانی اماں بنی ہوئی ہے، بوڑھی گھوڑی لال لگام، لیکن وہ چین نہیں آتا۔ سیف سٹی کہ یہ ایک خواب تھا شہباز شریف کا، اور میں شہباز شریف کی بیٹی ہوں، اس خواب کو میں ایک تعبیر دے رہی ہوں، عملی جامہ پہنا رہی ہوں۔ کیا سیف سٹی؟ ڈاکہ، چوری، چھینا جھپٹی، قتل، ارادہ قتل، جا کے دیکھے ذرا ریشو دیکھے مقدمات کی ان 2 ماہ کے اندر۔ پنجاب میں ان 7 ماہ کے اندر 35,000 مقدمات درج ہوئے ہیں، صرف رکشے چھینے جانے، موٹر سائیکلیں چھینے جانے اور کاریں چوری اور چھینے جانے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں صرف لاہور میں 13,000 گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشے چوری ہوئے اور چھینے گئے ہیں۔ کسی گلی میں آپ، کسی پارک میں آپ جائیں، ذرا فون لے کر جائیں۔ یہ میرے گھر سے نکلا تھا بندہ، اور یہاں 100 قدم پر بھی نہیں گیا، اگر نے پستول دکھائی ہے، فون لیا اور وہ گیا۔ یہ عالم ہے امن و امان کی صورتحال کا، اور یہ مریم بی بی روزانہ اسے ایک سیشن چاہیے، پتہ نہیں کون اسے خراب کرنے پر تلا ہوا ہے۔ لوگوں کا شعور اتنا پختہ اور اتنا بلند ہو چکا ہے کہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ چلے آپ ایسے کریں، مثلا مجھے نہیں پتا کون ہے وہ جاہل مطلق ہے جو روزانہ ایک نئے منصوبے کا اس سے اعلان کرواتا ہے۔ مجھے اس پر اب ترس آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس جاہل آدمی پہ غصہ آتا ہے۔ چلے یہ پوچھے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ 6 کنٹینر اوپر لکھا ہوا جی چلتے پھرتے ہسپتال، کنٹینر خریدے گئے، اندر سے رنگ روگن کیا گیا، باہر سے رنگ روگن کیا گیا، اندر ایکوپمنٹس رکھے گئے، اور اس کے بعد کسی کے گھر جا کر کھڑا کیا گیا۔ اور کیا ہے کہ جناب یہ موبائل ہاسپٹل ہیں، کدھر ہے وہ کنٹینر؟ صرف ایک فوٹو سیشن اور اخبار کے پہلے صفحے پہ تصویر، 6 کنٹینر، اور ایک طرف ابے کی تصویر رکھی ہوئی ہے جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گیا، باہر نکل کے دکھائے، ہر طرف سے چور، ٹبر چور کی آوازیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ لندن میں بیٹے ہیں، وہ کھڑکی سے جھانک نہیں سکتے، آج بھی نہیں جھانک سکتے، جینا حرام ہوا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اخبار میں اشتہارات اور فوٹو سیشن۔ جی ایئر ایمبولنس آئے، میرے محلے میں ایک مریض ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، گاڑی میں اسے بٹھایا نہیں جا سکتا، آئیں اسے اٹھا کر ایئر ایمبولنس میں لے جائیں اور جائیں اس کا علاج کروائیں۔ وہ ایک کو پکڑ کے لٹا کے پٹیاں باندھ کے اور اسے کہلوایا جا رہا ہے جی میں بہت مشکور ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا کہ میں تو رکشے پہ بھی نہیں آ سکتا تھا، اور مجھے جو ہے اب جہاز میں اللہ میاں نے توفیق دی ہے، اللہ میری زندگی بھی لگائے۔ یہ کیا بنے گا اس سے؟ ایک مذاق جاری، اور پھر ایک طویل تقریر، آنکھیں مٹکا کے کبھی ادھر، کبھی ہونٹوں پہ زبان پھیری جا رہی ہے، کبھی دوپٹہ جان کے سرکایا جا رہا ہے، جان پوچھ کر پکڑ کر وہ آگے لٹکایا جا رہا ہے، عجیب ایک ادائیں، ایک عجیب غمزہ و اشو ادا کا سلسلہ جاری۔
تو کہا کیا آگے چل کر کہ اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب کے اندر لیول آف ٹرسٹ جو ہے گورنمنٹ کا وہ بہت بلند گیا ہے، بلند گیا ہے۔ یا ذرا حلقے خدا سے پوچھو، کسی جگہ کے آپ لوگ پورے کا پورا ٹبر رہے نہیں ہو، پوری پارٹی بھی لے کر ڈوب گئے ہو۔ ناظرین کرام، اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا اور میرا ہی حوصلہ ہے کہ ہم برداشت کیے جا رہے ہیں اور جیے جا رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اس ملک میں بھی ایک ایسی صبح طلوع ہو جو انصاف کا پیغام لے کر آئے اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ کے لیے آپ کا اور میرا پیچھا چھڑوا دے جنہیں نہ ملک کی فکر نہ قوم کا کوئی درد۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔